يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي محترم حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، مسجد میں حاضری دینا، نماز کی ادائیگی کرنا اور یہ ذکر سننا قبول کر لے، اور ہم سب کو صحت و تندرستی سے رکھے تاکہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جو پروسیس آپ نے ابھی 1 گھنٹے سے کیا ہوگا، اس سے پہلے سے وضو کیا، وضو کر کے پھر مسجد کی طرف رخ کیا، ارادہ کیا اور پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل پہ آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ وضو کرتے ہیں، پانی کے ساتھ آپ کا گناہ مٹتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب آپ قدم رکھتے ہیں گناہ بھی مٹتا ہے، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں جتنے دیر تک رہیں گے آپ اعتکاف کا ثواب ملتے رہے گا، نماز میں گویا کی ہیں۔ اور پلس عشاء کی نماز کی فرضیت اور اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں، پوری آدھی رات کی نفل کا ثواب آپ کو ملے گا، 27 ٹائمز فریضے کا ثواب ملے گا۔ یہ سارے ثواب آپ کے سامنے جو آپ بارہا سنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج، چونکہ اشہر الحج یعنی حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، چل رہا ہے، اس لیے میں حج کی فضیلت بیان کروں گا، کچھ آداب بیان کروں گا، آداب ایٹیکویٹ، اور کچھ حکم رولنگز بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں انہیں توفیق دے، ان کی حج قبول فرما لے، اور جنہوں نے کر لیا اللہ تعالیٰ انہیں مزید پھر سے توفیق دے اور پرانی حج کو اور آگے آنے والے حج کو بھی قبول فرمائے، اور جو بیچارے نہیں جا سکیں کسی بھی وجہ سے اللہ انہیں استطاعت دے اور توفیق دے، آمین۔ جو میں نے آیا پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین کے خاطر لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا قصد کریں، حج کے معنی ارادہ کریں، انٹینشن کریں، اس کی طرف جانے کی نیت کریں، حج کریں اگر ان کے پاس طاقت ہے۔ اب یہ طاقت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مالی طاقت اور ایک جسمانی طاقت۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں، پلرز ہیں، اس میں سے حج ایک ایسا پلر ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ کا مال بھی لگتا ہے اور آپ کا جسم بھی لگتا ہے۔ نماز میں آپ کا خالی جسم لگتا ہے، مال نہیں لگتا ہے، انلیس کی پیٹرول لگا کے آئیں تو انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوگا، لیکن جنرلی نماز میں آپ صرف جسم کی عبادت، جسمانی عبادت ہوتی ہے نماز۔ زکوٰۃ میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں تیسرا پلر، اس میں آپ جسم کی آپ لگاتے ہیں عبادت میں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کا مال لگتا ہے، اچھے اماؤنٹ میں لگتا ہے، اور آپ کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلا پلر تو لا الہ الا اللہ، جس میں آپ کو زبان اور دل استعمال کرنا ہے، شہادتیں جسے ہم جانتے ہیں۔ تو حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے، تم لوگ حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ یہاں کئی بات میں سمجھاؤں گا آپ کو، اور غور سے سمجھیں، انشاءاللہ میں پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابی کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور پھر کہا، ظاہر ہے انہوں نے کوئسچن الگ ٹون، الگ موقع پر کیا، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات نہیں کہی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کوئسچن کر دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو ہر حج فرض ہو جاتا، ہر سال آپ کو ہر سال حج کرنا پڑتا،
اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتھارٹی دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر آسانی چاہتے تھے، ہمارے اور آسانی کے خاطر، اور ہر جگہ جہاں گنجائش ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی ہی کو مشروع قرار دیتے تھے، شریعت بناتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دوسری حدیثوں میں بھی سمجھایا، بہت زیادہ سوال سے بچو۔ انہیں جو حکم ملا بنی اسرائیلیوں کو، جو گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ اس میں الجھ گئے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اگر وہ پہلی انسٹانس میں، پہلی ہی مرحلے میں اللہ نے کہا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی ذبح کر دیتے تو قبول ہو جاتا، لیکن انہوں نے کوشچن پہ کوشچن۔ کبھی کبھی نالج کے لیے کوشچن کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایڈیشنل بغیر فائدے کے کوشچن اسلام میں بہت اس کی ممانعت ہے، سختی سے ممانعت ہے۔ کوئی ضرورت ہے ایک دم آگے آپ کو جاننا ہے، وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ 5 شرطیں ہیں جو ہونی ہیں، تب آپ پہ، کسی ایک شخص پہ حج فرض ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ اس کا عقل مند ہو۔ اگر اس کا عقل نہیں ہے، چاہے کتنا بھی مالدار ہو، اگر وہ کوئی لے کے چلا گیا ہے لیکن وہ فرض نہیں مانا جائے گا۔ وہ اس کا پڑھ کر لیا حج، کوئی بیوقوف آدمی جس کے پاس عقل نہیں ہے، مجنون ہے، تو کیونکہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، اپلائی نہیں ہوتی ہے، کتنا بھی مالدار ہو۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے جی بالغ ہونا۔ اب یہ چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ جو جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ ان پہ وہ حج فرض نہیں ہوا ہے، لیکن وہ حج کر سکتے ہیں۔ پھر جوان جب ہوں گے وہ، اگر ان کے پاس طاقت ہوگی، مالی طاقت اور جسمانی، تو پھر سے ان کو کرنا پڑے گا۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو کھڑی کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ حج ہے؟ کہاں حج کرو اور اجر تمہیں ملے گا، یعنی والدین کو ثواب ملے گا، جو جس کے ساتھ ہے جو کرا رہی ہوں وہ ثواب پائیں گے، لیکن وہ حج کافی نہیں مانا جائے گا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی غلام، غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا، غلامی بہت خراب چیز ہوتی ہے۔ غلامی یہ بہت بدترین چیز، پہلے غلامی ہوتی تھی، لوگ جانور کی طرح بکتے تھے، انسان، عورتیں، بچے اور آدمی لوگ، پیٹ بھر کھانا کپڑا مل جاتا تھا اور زندگی بھر وہ غلامی کرتے تھے۔ اگر کوئی غلام ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو اسلام نے ان پہ آسانی کرنے کے لیے ان پہ حج نہیں ہے۔ اب آزاد ہو گئے، پھر ان پہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں گے۔ مستطیع آدمی ہو، یعنی اس کے پاس طاقت ہو، مالی طاقت اور جسمانی۔ اگر کسی کے پاس جسمانی طاقت نہیں، مال ہے، بیمار پڑ گیا بیچارہ، تو کیا کرے؟ مالی طاقت اگر ہے اور جسمانی نہیں ہے، جسم سے کمزور ہے یا بیمار پڑتا ہے، تو اس کے کوئی گھر والے یا فیملی والے یا کوئی پہچان والا جس نے حج کر رکھا ہے وہ کرے گا، لیکن حج کرے گا۔ کیونکہ ایک صحابیہ تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا پر حج فرض ہے، لیکن وہ بہت ضعیف اور کمزور ہیں، وہ کر نہیں سکتے، کیا میں کر دوں ان کی طرف سے؟ کہاں کر دو۔ ایک اور شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے سنا، لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود کیا ہے حج؟ تو کہا نہیں کیا ہے۔ کہا پہلے اپنے طرف سے کرو، پھر شبرما کی طرف سے کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص جو حج دوسری کی طرف سے کرے گا، وہ پہلے خود کیا ہوا ہو، پہلے وہ خود کر رکھا۔ دوسری چیز جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ حج ایک ایسی عبادت ہے اور اکیلی عبادت ہے جس میں آپ زبان سے نیت کرنا ہے، اور کسی اور عبادت میں زبان نہیں چلانا نیت کرنے کے لیے، جو بہت لوگ کرتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے صرف اور صرف جس میں زبان سے بھی نیت کرنا ہے
لبیک اللہم عمرتن، اگر حج دونوں ساتھ میں کرتے ہیں تو لبیک اللہم عمرتن فی الحج، اور اگر صرف حج کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے یا دوسری جگہوں سے آج کل جو جاتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے حج کی جس میں صرف آپ حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے ہیں، اسے حج افراد کہا جاتا ہے. کسی نے پہلے ہی عمرہ کر رکھا ہے، صرف حج کے دن میں 8 ذو الحجہ سے شروع کرے گا وہ، تو اس میں صرف لبیک اللہم حجن کہیں گے، یا اپنی زبان میں بھی انشاءاللہ اگر نہیں کہہ پاتے عربی میں تو اپنی زبان میں بھی اللہ قبول کرے گا، لیکن تلبیہ پڑھنا ہے. اب اگر آپ کو یا کس جو حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ گرچہ ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم سیکھیں دین کو، حج کو سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور نیت کریں. آپ کوئی عمل ضروری نہیں کہ آپ کر ہی لے جاؤ تبھی ثواب ملے گا. مدینے میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جنگ کر کے آئے، 50 دن کے لیے محاذ پہ گئے تھے، بیٹل پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے کچھ بھائی مدینے میں تھے لیکن ان کو 50 دن کا ثواب ملا، وہ مدینے میں تھے. نیت تھی کہ میں بھی لڑنے جاؤں. تو نیت کریں آپ، دل میں ارادہ شوق پیدا کریں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے حج اور عمرے کی. تو یہ نیت کے جیسے آپ کو ثواب ملے گا. اور فائدہ میں بتا دوں، ایک مرتبہ تو حج آپ کو فرض ہی ہے، فرض ہے، وہ کرنا ہے، آپ کو نہیں کریں گے گناہ پائیں گے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو. لیکن نفلی حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اگر آپ، تو حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج والعمرۃ تنفیان الذنوب والفقر. یہ جو حج ہے اور یہ جو عمرہ ہے یہ گناہ تو جھاڑتا ہے، غریبی مٹا دیتا ہے، غریبی کو ختم کرتا، فقیری کو ختم کرتا ہے. اب آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور میں پوری گارنٹی دیتا ہوں آپ پاس ہو جاؤ گے، ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اگر نیت صحیح ہے آپ کی، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمرہ آپ کی فقیری ختم کرے گا، نفلی عمرے کی بات، گناہ مٹائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج کا ثواب اگر قبول ہو گیا تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت ہے اس کا بدلہ. اور ایک صحابی تھے، بہت چالاک صحابی تھے، بہت اسمارٹ تھے وہ، اور وہ ڈپلومیٹ تھے مکہ میں جو اسلام کے خلاف تھے جب، وہ بہت سخت تھے. عمر بن عاص نام سنا ہوگا، بہت ہی چالاک فتین ذہن والے آدمی تھے، پولیٹیکل قسم کے ڈپلومیٹ تھے وہ. وہ جب حبشہ میں مسلمان گئے ہوئے تھے، ہجرت کر کے مائگریشن کیا تھا شروع میں، تو یہ ایک ڈپلومیٹ بن کے گئے تھے مسلمانوں کو لانے کے لیے کہ ہم انہیں پھر سزا دیں. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافی اسلام کے خلاف تھے شروع میں. بہت سے صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی ایسے یہ بھی تھے، بعد میں اسلام، بہت لیٹ میں اسلام قبول کیا انہوں نے. تو چالاک بہت تھے. جب اسلام قبول کرنے لاسٹ میں گئے تو پھر وہاں ذہن دماغ لگایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت اسلام کے خلاف زندگی بھر میں لڑتا رہا اور میں بہت گنہگار ہوں، میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے، اور ہاتھ بڑھا کے روک لیا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ کہیں کہ ہمارا گناہ نہ مٹ جائے. گارنٹی لے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو بن عاص، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اسلام لانے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ پھر آپ نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، ہجرت کرنے سے پورا گناہ مٹ جاتا. پھر ایک جملہ کہا، حج کرنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، حج کرنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور میں تفصیل دیتا ہوں آپ کو، تھوڑی تفصیل سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی حج پہ جاتا، اس کی سواری، پہلے سواری ہوتی تھی، اب تو جہاز سے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ثواب پائیں گے پھر بھی، چاہے جہاز سے جائیں چاہے اونٹ سے جائیں. اس زمانے میں اونٹ استعمال ہوتا تھا اور گھوڑے اور کھچر استعمال ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جانور قدم اٹھاتا ہے اس پہ گناہ مٹتے، نیکیاں بڑھتی، نیکیاں اللہ لکھتے جاتا ہے. اور جب میرے بندے عرفہ میں آتے ہیں، عرفہ ہی اصل حج ہے، عرفہ میں جب ہوتے ہیں تو اللہ
فرشتوں کو بلاتا ہے. اللہ کہتا ہے، فخر کرتا، فخر مطلب پراؤڈ کرتا اللہ تعالیٰ ان پہ، دیکھو یہ میرے بندے ہیں. عرفہ والوں کی طرف اللہ فرشتوں کو اٹینشن دلا کے کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے اے فرشتوں جانتے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں. اور پھر اللہ انہی سے کہلواتا ہے فرشتوں سے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تمہیں تو نہیں دیکھا یا اللہ، اور یہی ایمان ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اللہ کہلوائے گا فرشتوں سے، عرفہ کے دن کہلواتا ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر ان کے اوپر، سارے عرفہ والوں پہ کہتا ہے، اگر ان کے اوپر ریت کے برابر، ذرات کے برابر گناہ ہو جائیں، یا دنیا کے جتنے دن ہیں ان کے برابر گناہ ہو جائیں، یا بارش کا بوند، بارش کتنا ہوتا ہے؟ ابھی آکلینڈ میں فلڈ آیا تھا، تھوڑی دیر میں کتنی بوند ہو گیا تھا، پورا آکلینڈ بھرنے لگا تھا، فلڈ آ گیا تھا. اب جتنے بھی بوند ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے بارش کے جتنے بھی قطرات، جتنے بھی ڈراپس ہیں، اتنے برابر بھی گناہ یہ لوگ کیے ہوں گے، ہم سب کو معاف کر دیں گے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان اس حدیث کے مطابق. اور جب رمی کرتا ہے تو وہ ایڈوانس میں اللہ اسٹور کر دیتا ہے. رمی کے معنی جو پتھر مارتا ہے انسان. اسی طریقے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق اور قصر یعنی بال کٹوانے اور چھلانے پہ کہا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکیاں لکھتا، گناہ مٹاتا ہے. ظاہر ہے اب یہاں ایک چیز جاننا ہے، حقوق العباد کا ایکسپشن ہے. حقوق العباد نہیں معاف ہوتا ہے. وہ انسان سے آپ کو ڈیل کرنا ہوگا جس سے آپ کے انبن ہوا ہے، حق کسی نے کسی کا مارا ہے، وہ یہیں پہ ڈیل کرنا ہوگا خود ہی. اور حج کا ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نیت جب ہم کریں، حج کی نیت کی ہمیں ارادہ ہے خالص اللہ کے لیے کریں. وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بغیر نیت کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. دوسری چیز ہے پیور مال سے حج کریں. حج حلال پیسے سے، حلال مال سے کریں، کیونکہ اگر اس میں حرام داخل ہو گیا کتنا محنت کر کے جائیں آپ سب بیکار ہے، قبول نہیں ہوگا. وہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا. حدیثوں کے مطابق اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے اس کا عمل، حج یا جو بھی عمل کرتا ہے اس حرام چیز. تو یہ چیز بہت کریٹیکل ہے جس کا خیال ہم سب کو کرنا ہے.